بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، آپ نے ابھی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 78 سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان میں کچھ ایسے امی ہیں، ان میں امی ایسے کچھ لوگ ہیں جو کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو کچھ ان کی خواہشات ہیں یا جو کچھ ان کو بتلا دیا گیا، جھوٹ سچ، اور اسی پر وہ اپنے خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ یہ ہے مختصر سا ترجمہ سادہ اردو میں نے لفظ امی کا جانتے بوجھتے ہوئے خود حکمتاً ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ امی سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ، تمام اہل کتاب لیکن خصوصاً یہود کو امی کہہ کر مخاطب کیا کہ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو امی ہیں۔ یہ امیین کیا ہیں؟ امیین دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا گیا۔ اس کے کئی معنی ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ سیاق و سباق کانٹیکسٹ میں جب بات آئے گی پھر سمجھ میں آئے گا کہ امی کیا ہے۔ یہاں پر اس کا معنی، دو معنی یہ نکلتے ہیں کہ یہود کا، اہل کتاب کا وہ طبقہ جس کے پاس کتاب کا ڈائریکٹ نالج نہیں کوئی آیا، ان کے پاس یہ علم سنایا ہے، ان کو کسی نے بتایا ہے، انہوں نے خود سے کتاب نہیں پڑھی، نہ وہ خود سے یہ نالج رکھتے ہیں۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں وہ طبقہ جو کتاب لکھنا یا اپنے ہاتھ سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ زیادہ صحیح جو میں سمجھتا ہوں نا معنی، وہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وراثت میں تورات ملی، یعنی یہ موروثی یہودی، یعنی جیسے میں آپ کی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائیں، تو یہاں یہ ہیں امی سے مراد وہ لوگ جو جن کو نسب جو ہے نا وہ یہودی نسب ہیں، مگر وہ علم نہیں رکھتے خود سے، ان میں یہ عالم یا ربائز کی بات نہیں ہو رہی۔ بہرحال ان کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو یہ حقیقت سے بے بہرا لوگ ہیں، ان کو بس اپنی امانی پتہ ہے۔ امانی امنیہ کی جمع ہے، یعنی مطلب یہ کہ جو جھوٹ سچ ان کو بتا دیا گیا، جو ان کی اپنی خواہشات ہیں، بس یہ اس پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، وہ آگے آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ اور ان کا بس یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ ایک ظنی معاملہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے ظن سے ہی، اپنی خوش فہمیوں سے ہی ایک رب کا بھی ایک کانسیپٹ بنا رکھا ہے، اور اسی طرح انہوں نے اپنے عقائد بھی بہت سارے ایسی چیزیں، اعمال، عقیدہ بھی، بلیف، اور بہت سارے ایکشنز جو در حقیقت کتاب میں ہوتے بھی نہیں۔ اور اس پر ہماری اسلامک ہسٹری اور ایون پری اسلامک، یعنی پری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک سے پہلے کی ہسٹری بھی بالکل واضح ہے کہ کتاب میں ہوتا کچھ تھا، یہ کرتے کچھ تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ ان کی تباہی تبھی ہوئی جب انہوں نے یہی کام کیا کہ اپنی مرضی سے جو کتاب یہ سمجھے وہی کتاب ہے، در حقیقت کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے سخت جو ہے نا وارننگ دینی ہے، آگے آپ دیکھتے جائیے گا۔ مگر یہاں ہمارے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے، وہ یہ کہ ہم جو مسلمان ہیں نا، ہمیں بھی اپنی یہ امانیہ اور ظن اس سے باہر نکلنا ہے۔ یعنی امانی سے مراد یہ کہ میری یہ خواہش ہے جی کہ میں جنت میں جاؤں، بہت اچھی خواہش ہے، یہ رکھیں، مگر کیا کتاب کا علم یا دین کا علم یہی ہے کہ بس میں نے اچھی خواہشیں رکھ لیں، اعمال کوئی کیے نہ علم لیا نہ عمل کیا، اور جو ہے نا مجھے جنت بھی چاہیے؟ یہی بات ہوگی نا کہ میری ایسی خواہشات جو کہ بس خواہشات ہیں، اور اسی پر میں نے جناب وہ ایک خواہش کے اوپر ایک ظن قائم کیا ہوا اللہ پر کہ اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زبردست رد کیا ہے سورہ نساء میں، وہاں جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ پھر اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس بامانیکم ولا بامانی اہل الکتاب، تم مسلمانوں اور اہل کتاب تمہاری یہ امانی اپنی مرضیوں سے نہیں تم نے جنت دوزخ لے لینی، یا جو تم چاہتے ہو وہی ایمان ہوگا، وہی عقیدہ ہوگا، وہی اعمال ہوگا، اور پھر تمہاری مرضی سے تمہیں جنت بھی مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔
جو برا کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور جو عمل صالح کرے گا وہ پھر مومن کہلائے گا اللہ کی نظر میں، اور وہ جنت میں بھی جائے گا، اور اس پہ بالکل ایک کھجور کے چھلکے کے برابر بھی، نقر کے برابر بھی، کھجور کا جو اوپر ہوتی ہے لیئر، اس کے برابر بھی اس کو کوئی ظلم یا تنگی نہیں ہوگی۔ یہ پیغام ہے قرآن کا کہ میں، آپ مسلمان بھی اور اہل کتاب بھی، سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ امانی اور بس زن، اس سے باہر نکلیں، یعنی طفل تسلیاں اپنے آپ کو نہ دیں، صحیح دین پر آ جائیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر انشاءاللہ ہماری جنت اور دوزخ ڈیسائیڈ ہوگی۔ واللہ اعلم۔